दुरूस में आप लोग क्या करते हैं? देखे कुछ समझ आ रहा है? कुछ समझ आ रहा है?
کس کو معلوم نہیں طیبہ سے جدائی کا اثر، کس کو معلوم نہیں طیبہ سے جدائی کا اثر، شام کو شمس بھی روتا ہوا ڈھلتا ہوگا، شام کو شمس بھی روتا ہوا ڈھلتا ہوگا، زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، قابل رشک ہے بوبکر روا آنسو تیرا، قابل رشک ہے بوبکر روا آنسو تیرا، جو کہ محبوب کے چہرے پہ ٹپکتا ہوگا، جو کہ محبوب کے چہرے پہ ٹپکتا ہوگا، زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، پھر بھلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا، پھر بھلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائیوں، بزرگوں اور عزیز طلباء، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم سب پر بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس مبارک جگہ پر اپنے مبارک دین کی نسبت سے اللہ نے ہم سب کو جمع کیا ہے۔ اللہ آپ سب کی اس حاضری کو، اس بیٹھنے کو، بٹھانے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب حاضرین و سامعین کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ انسان کی بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ اس کو سمجھ آ جائے
کہ میرے لیے نجات کا، کامیابی کا، سکون کا، راحت کا صحیح اور آسان راستہ کیا ہے۔ اس لیے کہ اگر ایک انسان کے اندر سمجھ ہو، صلاحیت ہو، ذہانت ہو، استعداد ہو، لیکن اس کی کوئی رہنمائی کرنے والا نہ ہو تو بھی بڑی مصیبت ہے۔ اور ایک انسان کے پاس رہنما تو ہے، رہنمائی کرنے والا تو موجود ہے، لیکن اس انسان کی سمجھ اور صلاحیت کام ہی نہیں کرتی، تو یہ کتنا ہی بڑا کوئی رہنمائی کرنے والا کیوں نہ ہو اس کی بات کو قبول نہیں کرے گا۔ دونوں صورتوں میں یہ انسان ناکام ہے۔ اگر سمجھ ہے رہنما نہیں تو بھی مصیبت، اگر رہنما ہے لیکن سمجھ نہیں تو بھی مصیبت۔ اس امت پر اللہ کی مہربانی یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں رہنمائی کرنے والی ذات بھی عطا فرمائی، اور امت پر اللہ کی مہربانی یہ ہے کہ اس رہنمائی کرنے والے کی بات کو سمجھنے کی توفیق بھی نصیب فرمائی۔ تو اگر ہمیں آج یہ بات معلوم ہے کہ ہماری حقیقی کامیابی اور حقیقی نجات اسی راستے میں ہے جو ہمیں ہمارے رہنما نے بتایا ہے، اور رہنما بھی وہ جو اللہ پاک کے محبوب ہے، جو اس پوری کائنات کے محبوب ہے، جو اولین اور آخرین کے سردار ہے، جن کی غلامی کے بغیر انسان کو نجات اور کامیابی مل نہیں سکتی۔ رہنمائی کرنے والے بھی ایسے ہیں۔ تو جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ کا وجود بابرکات وہ اس امت کے لیے حقیقی رہنما ہے، اور اس امت کو حقیقت میں نجات اور ہدایت کا راستہ سمجھانے والا ہے، تو اس سے اندازہ لگائیں کہ ہم سب پر، اس پوری امت مسلمہ پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا حق ہے اور کتنے بڑے احسانات ہیں۔ آپ اس امت کے کتنے بڑے محسن ہیں، ہم اس کو سوچ بھی نہیں سکتے۔ اسی لیے اللہ پاک نے آپ کی محبت کو اپنی محبت کے ساتھ جوڑ کے رکھا، الگ نہیں فرمایا، الگ نہیں فرمایا، اس کو جوڑ کے رکھا۔ قرآن کریم میں فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر واقعی تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ کو محبوب بنانا چاہتے ہو، تو فرمایا اے میرے حبیب آپ اپنی امت سے کہہ دیں کہ میری اتباع کر لیں۔ حضور کی اطاعت اور اتباع کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ بھی تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے اور تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ ایک مسلمان کے دل میں، اس کی زندگی میں حضور علیہ السلام کی محبت غالب ہو، لیکن محبت کس کو کہیں، اس محبت کی کیا تعریف انسان کرے، کیا معیار طے کریں؟ آج اصل مسئلہ یہ ہے، جو امت کی آپس میں لڑائی ہے، چھینا جھپٹی ہے، جو الجھاؤ ہے، وہ اس میں ہے۔ وہ کہے جی میں اصل ہوں، یہ کہے میں اصل ہوں، یہ کہے میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ کہہ رہا ہے میں سچ کہہ رہا ہوں۔ دعوے محبت کے دونوں طرف ہیں، ہر ایک کھڑا ہوا ہے۔ تو ایک محبت کی تعریف ہو جائے جس کی بنیاد پر انسان کہے کہ بھئی یہ تعریف ہے اور اس تعریف پر یہ پورا اتر رہا ہے، تو بات ختم، لڑائی ختم۔
یا اس پر وہ تعریف صادقہ ہے اور کہا جائے بھئی یہ پورا اتر رہا ہے، لہذا یہ سچا ہے اور یہ غلط ہے، تو بھی لڑائی ختم۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو حضور علیہ السلام کی محبت بنیاد ہے، یہ طے شدہ بات ہے، لیکن اب محبت کی پہچان اور تعریف کیا ہے، اصل بات یہاں پہنچتی ہے۔ علماء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے۔ ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ اللہ کے خزانوں میں جتنی نعمتیں ہیں ان میں محبت ایک ایسی نعمت ہے اور ایک ایسی شے ہے اللہ کے خزانوں کی کہ جس کی امتیازی شان یہ ہے کہ آج تک کوئی اس محبت کی تعریف نہیں کر سکا۔ بات بڑی اہم ہے دوستوں، اس کی کوئی تعریف نہیں کر سکا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اندر کے ایک جذبے اور کیفیت کا نام ہے، ایک کیفیت ہے، یہ الفاظ میں تو ہے لیکن تعریف میں، تعبیر میں نہیں آ سکتی۔ اردو زبان کے ایک شاعر گزرے ہیں ہندوستان میں، ان کا لقب ہے شیفتہ، غالباً نام تو نہیں ہے، لقب ہے شیفتہ۔ یہ بعض دفعہ یہ شاعر بڑی عجیب باتیں کر جاتے ہیں نا۔ وہ شیفتہ شاعر جو ہے وہ انہوں نے ایک شعر کہا محبت کے بارے میں، فرماتے ہیں شاید اسی کا نام محبت ہے شیفتہ۔ یہ شیفتہ وہ شاعر اپنا نام لے رہے ہیں، شاید اسی کا نام محبت ہے شیفتہ، ایک آگ سی ہے سینے کے اندر لگی ہوئی۔ دیکھیں کہ میں کیا کہوں، بس سینے میں ایک آگ سی ہے، ایک کیفیت سی ہے، اور اسی کیفیت کو میں محبت کہہ رہا ہوں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ انسان کو پیاس لگ جائے نا، پیاس لگ جائے، آپ کیا کریں گے؟ جا کے پانی پی کے آئیں گے۔ لیکن اس پیاس کے اندر جو آپ پر کیفیت آئے گی، اگر آپ کو کوئی کہے یار مجھے ذرا بتاؤ تو صحیح وہ پیاس کہاں ہے، تو کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتا۔ بھوک لگ جائے تو کھانا کھا لینا اس کیفیت کو ختم کر دے گا، لیکن انسان اس بھوک کی حقیقت دکھا نہیں سکتا۔ یہی معاملہ محبت کا ہے دوستو۔ یہ ہے بالکل بدیہی چیز، ظاہری چیز ہے، لیکن انسان یہ کہے کہ جی محبت کی تعریف میں کر رہا ہوں، تو یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے دوستو، وہ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ یہ اندر کی ایک کیفیت کا نام ہے، یہ اندر کے ایک جذبے کا نام ہے، یہ اندر کے ایک رابطے اور تعلق کا نام ہے۔ اس لیے کوئی انسان کہے کہ جی محبت کرنے والا میں ہوں، عشق کرنے والا میں ہوں، اچھا بھئی کیسے ہیں؟ بھئی میں نے یہ بھی کیا، 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 اور وہ جو فلاں ہے وہ بالکل زیرو اور خالی ہے۔ بھئی کیوں؟ اس لیے کہ اس نے یہ بھی نہیں کیا، یہ بھی نہیں کیا، یہ بھی نہیں کیا، یہ بھی نہیں کیا۔ اپنے کرنے والے کاموں کو محبت قرار دے رہا ہے اور دوسرے کے نہ کرنے کو محبت کے خالی ہونے سے تعبیر کر رہا ہے۔ تو ایسا ممکن ہے دوستو؟ ایسا نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ محبت کی تعریف اگر کسی چیز سے، کسی شے سے تعبیر ہو سکتی تو وہ ہمیں قرآن میں نظر آتی، حدیث میں نظر آتی کہ محبت اس کو کہتے ہیں۔ لیکن میرے عزیز و دوستو بزرگوں، یہ ایک جذبہ ہے، یہ ایک قلبی تعلق ہے کہ ایک امتی کا قلبی تعلق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جائے۔ اور یہ رابطہ، یہ تعلق، یہ محبت، یہ کیسے جڑے گی؟ یہ کیسے قائم ہوگی؟ ہاں اس کو سمجھا جا سکتا ہے۔ ایک آدمی اپنے آپ کو مطمئن کرے، سمجھائے، تسلی دے کہ واقعی میرے دل میں حضور علیہ السلام کی محبت کا جذبہ ہے بھی یا نہیں، اس کو ضرور بیان کیا جا سکتا ہے۔
کیوں؟ اس لیے کہ احادیث مبارکہ میں خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی۔ اگر ہم میں سے کوئی مسلمان، کوئی ساتھی اپنے دل میں محبت کے اس جذبے کو آج معلوم کرنا چاہے کہ میرے دل میں حضور سے محبت ہے یا نہیں ہے، اور اگر ہے تو کس درجے کی ہے، وہ بہت آسان۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ، یہ صحابی ہے، مشہور صحابی ہے، اور ان کی والدہ ہے حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا۔ ان کی والدہ جب بیوہ ہوئی، عدت گزاری، تو ان کو نکاح کا پیغام بھیجا حضرت ابو طلحہ الانصاری رضی اللہ عنہ۔ سمجھ رہے؟ تو حضرت ام سلیم پہلے ایک شخص کے نکاح میں تھی، ان کے انتقال کے بعد عدت گزار کر کس صحابی کے نکاح میں آئی؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ۔ یہ بڑے جلیل القدر صحابی، ان کے نکاح میں آئی۔ لیکن حضرت ام سلیم جب ان کے نکاح میں آئی تو ان کے ساتھ پہلے سے ایک بچہ تھا سابقہ شوہر کا، اور اس بچے کا نام انس تھا۔ یہی حضرت انس رضی اللہ عنہ۔ لیکن پس منظر آپ کے ذہن میں آ جائے، اب حضرت انس اپنی والدہ کے ساتھ حضرت ابو طلحہ کے گھر آ گئے رضی اللہ عنہ کے۔ تو ایک دن حضور علیہ السلام نے مسجد نبوی میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے بے تکلفی تھی، تو ان سے مشورتاً یہ بات کی کہ میرا دل چاہتا ہے کہ گھر کے بعض امور اور کاموں کے لیے میرے ساتھ کوئی ایسا ساتھی ہو، چھوٹا بچہ ہو، جو گھر بے تکلف آ جا سکے، مجھے سہولت ہو جائے گی۔ اب صحابہ کا ادب دیکھیں، اس وقت کوئی رائے نہیں دی، کوئی اشارہ نہیں دیا، کچھ نہیں کہا، خاموشی سے چلے گئے۔ گھر گئے اور اپنی بیوی حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ، ان سے کہا کہ آج حضور علیہ السلام نے اس طرح کہا ہے، لگتا ہے حضور کو کسی خادم کی ضرورت ہے گھر کے لیے، تو یہ جو ہمارا بچہ ہے حضرت انس، یہ 8 سال کے تھے، 7-8 سال کے، کہ یہ تو کتنی بڑی سعادت ہوگی اگر ہمارے بچے کو حضور کی خدمت مل جائے۔ تو ام سلیم رضی اللہ عنہ جو تھی وہ بھی بڑی خوش ہو گئی۔ اچھا ایک بات اور عرض کروں، یہ جو حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ ہے نا، حضرت انس کی والدہ، ان کا حضور سے بھی ایک بہت قریبی رشتہ ہے، اور وہ رشتہ کیا ہے کہ یہ حضور علیہ السلام کی رضاعی خالہ ہے۔ ایک تو خالہ ہوتی ہے نا، والدہ کی سگی بہن، یہ آپ کی رضاعی خالہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے جن عورتوں کی رضاعت فرمائی، 2 سال کے عرصے میں آپ نے راجح قول کے مطابق 4 عورتوں کا دودھ پیا ہے، تو ان میں سے ایک عورت کی بہن حضرت ام سلیم بھی ہے، تو اس رشتے سے ام سلیم آپ علیہ السلام کی کیا ہو گئی؟ رضاعی خالہ۔ سمجھ گیا؟ دونوں خوش ہو گئے ماں باپ، اور ان کی والدہ ان کو لے کر، چونکہ رضاعی خالہ تھی، ایک رشتہ تھا، تو وہ لے کر ان کو آئی حضور کی خدمت میں۔ آپ گھر میں تھے، اب 7-8 سال کے بچے کو ہاتھ سے پکڑ کے لائی، اور حدیث کے الفاظ ہیں ھذا خویدمک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمائے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انس آج سے آپ کا چھوٹا سا خادم ہے۔ خادم بھی نہیں فرمایا، خویدم، یہ تصغیر کا صیغہ ہے، چھوٹا سا، یہ چھوٹا سا خادم ہے آپ کا۔ 8 سال کی عمر میں حضرت انس آئے، اور کتنے سال حضور کی خدمت کی؟ 10 سال۔ 10 سال فرماتے خدمت 10 سنین، میں نے حضور علیہ السلام کی 10 سال خدمت کی، 10 سال خدمت کی، لیکن ان 10 سالوں میں کبھی حضور علیہ السلام نے نہ مجھے ڈانٹا، نہ مجھے مارا، نہ مجھے اف تک کہا۔ اتنی آپ علیہ السلام نے ان سے محبت فرمائی۔
تو 10 سال حضور کے ساتھ رہے، بڑی خدمت کی، اور خدمت بھی گھر والی، کتنے قریبی ہوں گے۔ تو ایک دن آپ علیہ السلام نے ان کو بلایا اور فرمایا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، آج تم سے ایک خاص بات کرنی ہے۔ اب دیکھیں حضور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے خاص خادم کو بلائے اور پھر ان سے کہے خاص بات کہنی ہے تو وہ کتنی اہم ہوگی۔ یا بنیا ان قدرت ان تصبح وتمسی ولا يكون في صدرك غل لأحد فليفعل وذلك من سنتی۔ فرمائے اے میرے پیارے بیٹے، اگر تجھے اس بات پہ قدرت ہو، حضرت انس سے فرما رہے، اگر تجھے اس بات پہ قدرت ہو کہ تو صبح کرے تو شام کرے، یعنی صبح شام تجھ پہ گزرے، اس حال میں کہ تیرے سینے میں، تیرے دل میں کسی کے لیے حسد اور کینہ نہ ہو، اس حال میں اگر تو اپنے صبح اور دن کے اوقات صبح شام کے گزار سکے کہ تیرے دل میں کسی کے لیے حسد اور کینے کے جذبات نہ آئے، فَلْيَفْعَلْ، تو اے بیٹے ایسا کر لینا، ایسا کر لینا۔ اور وَذَلِكَ مِن سُنَّتِي، اور سنو یہ میری سنت ہے، یہ میری سنت ہے۔ اب دیکھیں کتنی ساری سنتیں بیان ہوتی ہے، ہر مسلمان چاہتا ہے کہ مجھے حضور علیہ السلام کی مبارک سنتوں کا علم ہو جائے اور میں اس پہ عمل کر لوں نا، گھر آنے میں، جانے میں، جوتے پہننے میں، اتارنے میں، بیت الخلاء آنے میں، جانے میں، کھانا کھانے میں، ختم کرنے میں۔ کچھ سنتیں اور بھی ہیں دوستو جو آج امت کے سامنے نہیں ہیں، اور شاید امت اس کو زیادہ سنجیدہ لینا بھی نہیں چاہتی، اس لیے کہ بات ایسی ہے جو اندر تک جڑیں بنا چکی ہے۔ کبھی دل دماغ میں آیا کہ یہ حسد سے دل کو پاک رکھنا بھی حضور کی محبوب سنت ہے، اس کو کون لے گا؟ آپ کتنے اہتمام سے اپنے اس بچے کو، خادم کو نصیحت فرمایا وَذَلِكَ مِن سُنَّتِي، آگے اور فرمایا من احیا سنتی فقد احبنی، اور سنو پیارے بیٹے، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو ہم میں سے کون ہے ایسا شخص، ایسا مسلمان، ایسا ساتھی جس کو خدا نہ خواستہ حضور علیہ السلام کا ساتھ جنت میں نہ چاہیے ہو؟ سب کو چاہیے نا، سب کو چاہیے انشاءاللہ، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اب اس معیت کی اور حضور علیہ السلام کی معیت کی آپ نے جو اس کا حل اور سنت بتائی وہ کون سی تھی کہ اپنے سینے اور دل کو کس سے پاک رکھیں؟ حسد اور کینے سے۔ اب اگر میں اپنے دل کی کیفیت کو آج رات بیٹھ کر بیان کرنے اور سننے کے بعد جاؤں اور کھانے سے فارغ ہو کر بستر پہ بیٹھ کے 5 منٹ کے لیے اپنے دل کی کیفیت کو ذرا ٹٹولوں کہ حضور سے محبت کے بڑے دعوے کرتا ہوں صبح شام بیٹھ کر، دل میں کسی کے لیے یہ کیفیت تو نہیں ہے، تو اندازہ ہو جائے گا دوستوں کہ اپنے کتنے قریبی ساتھیوں کا، رشتہ داروں کا، مسلمانوں کا حسد اور کینہ دل میں لے کر زندگی گزار رہا ہوں۔ آپ نے معیار یہ بتایا ہے، حضور کی سنت کو اپنی زندگی میں تلاش کریں، اس کے بغیر ہماری محبت کامل نہیں ہو سکتی دوستو۔ ہم کچھ بھی کر لیں، اوپر سے نیچے یا نیچے سے اوپر جائیں، اے سے زیڈ پہ آئیں یا زیڈ سے اے پر جائیں، اپنا مال زیادہ خرچ کریں یا کم خرچ کریں، اور اندر سے اپنے آپ کو کتنا ہی خوش اور مطمئن کریں، لیکن محبت کا معیار وہی ہے جو آقا نے خود بیان فرمایا، حضور نے خود فرمایا۔ اتباع سنت کے بغیر اگر کوئی سمجھتا ہے کہ مجھے کامیابی مل جائے گی
اور میں حضور کے محبوب بندوں کی امتیوں کی صف میں آ سکتا ہوں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے فرمایا 3 صحابہ آئے، بڑا مشہور واقعہ ہے تو ہمیشہ ہم سنتے ہیں، لیکن اس کا جو خلاصہ اور بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ 3 صحابہ آئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس، اور آپ علیہ السلام کے معمولات پوچھے نا، مشہور روایت ہے کہ آپ علیہ السلام جب گھر میں ہوتے ہیں، رات ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ فرمایا آ جاتے ہیں، ہم سے بات چیت کرتے ہیں، کوئی اہم بات ہوتی ہے اس پہ مشورہ کرتے ہیں، پھر وضو کر کے 2 رکعت پڑھتے ہیں، پھر سو جاتے ہیں، پھر جب رات کا آخری حصہ ہوتا ہے اٹھ جاتے ہیں وضو کر کے، کبھی تہجد کی 2، کبھی 4، کبھی 6، کبھی 8، اور ایک روایت میں 12، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، اس سے زیادہ نہیں۔ وہ نوافل پڑھ لیتے ہیں، کبھی پھر لیٹ جاتے ہیں اور کبھی سیدھا مسجد چلے جاتے ہیں فجر کے لیے۔ یہ رات کی کیفیت بتائی تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان 3 حضرات نے جب یہ معمول سنا کأنہم تقالوها، انہوں نے گویا کہ اس کو کم سمجھا اپنی سوچ کے مطابق۔ اب دیکھ، انہوں نے کم سمجھا اور کہا کہ بھئی سونا بھی اور پھر نماز پڑھنا بھی، اور چونکہ صحابہ تھے تو فوراً کہنے لگے کہ آپ علیہ السلام کہاں اور ہم کہاں؟ وہ تو وہ ہستی ہے کہ اللہ پاک نے جن کو بخشایا ہے، وہ تو معصوم ہے، لیکن ہمارے لیے تو اتنے اعمال کافی نہیں ہیں، یہ تو کم ہے۔ لہٰذا ایک نے قسم کھائی کہ آئندہ ساری زندگی رات کو آرام نہیں کروں گا، بلکہ فجر تک تہجد کے نوافل میں مشغول رہوں گا۔ دوسرے نے قسم کھائی کہ ساری زندگی نفلی روزے رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا۔ افطار کا مطلب یہ مغرب والا افطار نہیں ہے، مقصد یہ کہ نفلی روزوں کی قضا نہیں کروں گا، بس روز روزہ ہی ہے، روزہ ہی ہے، روزہ ہی ہے، کوئی ایسا دن نہیں ہوگا سوائے ان 5 حرام دنوں کے، باقی میرے ہر دن نفلی روزہ ہوگا۔ تیسرے نے کہا، قسم کھائی کہ چونکہ اعمال میں رکاوٹ بیوی بچے ہیں، مصروفیات مشغولیات ہے، ساری زندگی نکاح نہیں کروں گا، عورت کے قریب نہیں جاؤں گا۔ اب دیکھیں اپنی سوچ کے مطابق انہوں نے کیا سمجھا کہ شاید اللہ کے قرب کے حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو خوب مشقت میں ڈال دو۔ اب اصل نقطہ سمجھیں، دین وہ نہیں ہے دوستو جو ہمیں ہمارے جذبات سے سمجھ میں آئے، دین وہ ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور زندگی سے سمجھ میں آئے۔ چاہے مجھے اور آپ کو کم لگے، لیکن جو حضور نے فرمایا قبولیت اسی کو ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ جب حضور علیہ السلام آئے، ازواج مطہرات نے بتایا، آپ نے تینوں کو بلایا اور فرمایا تم ہی وہ تینوں ہو جنہوں نے یہ قسم یہ قسم یہ قسم کھائی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ فرماتے آپ علیہ السلام اتنا ناراض ہوئے، اتنا غصہ ہوئے، فرمایا انا اتقاکم واعلمکم باللہ، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کا خوف رکھنے والا، اللہ کی ذات کی معرفت رکھنے والا ہوں، تم میرا مقابلہ کرنے چلے؟ میں سب سے زیادہ تقوی پر، سب سے زیادہ علم پر ہوں۔ پھر فرمایا میں رات کو نوافل بھی پڑھتا ہوں، میں رات کو سوتا بھی ہوں، میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں اور کبھی اس کو چھوڑ بھی دیتا ہوں، اور میں نے عورتوں سے نکاح بھی کیے ہیں، اور نیک عورت اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ یہ بات ارشاد فرمائی، جو انہوں نے 3 قسمیں کھائی تھی نا اس کی نفی کی، اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت اور میرے طریقے سے ہٹے گا وہ مجھ میں سے نہیں۔ تو سمجھ میں آ گیا کہ نجات کا ذریعہ اور راستہ حضور علیہ السلام کے طریقے کو اختیار کرنا ہے، اپنے جذبات نہیں ہے دوستوں۔ آج مصیبت یہ ہو گئی ہے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے جب تک میں یہ کام نہ کر لوں، یہ نہ کر لوں، یہ نہ کر لوں، نہیں ہو سکتا میں محب رسول، عاشق رسول۔ دین کو سمجھنا پڑے گا دوستوں، ورنہ آپ کیوں صحابہ پہ ناراض ہوئے؟ اور
تیسری بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک، آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت به، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات تابع نہ ہو جائے، اس کی خواہشات تابع نہ ہو جائے اس طریقے کے جو میں لے کر آیا ہوں۔ اب ہماری خواہشات اگر ہمارے تابع ہیں تو خدا را ہم اس کو دین کا نام نہیں دیں گے، پھر وہ میرے جذبات ہو سکتے ہیں، خواہشات نفس ہو سکتے ہیں، وہ سنت اور حضور کی محبت نہیں ہے۔ جب تک ہماری خواہشات اور جذبات وہ حضور علیہ السلام کے طریقے کے مطابق نہ ہو جائے، آپ کی سنتوں کے مطابق نہ ہو جائے، اس وقت تک فرمائے تمہارا ایمان کامل ہی نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں پوری دنیا میں اور دنیا کے ہر کونے میں ہر صاحب ایمان، ہر صاحب بصیرت، ہر صاحب دل، ہر سلیم الفطرت، وہ اس مہینے میں حضور علیہ السلام کے تذکرے کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہے، باعث شکر سمجھتا ہے۔ اس لیے کہ جب انسان اپنے محبوب کا تذکرہ کرتا ہے، آپ کا نام لیتا ہے، آپ کی تعریف کرتا ہے، تو ہمارا عقیدہ ہے کہ ایمان کو تازگی ملتی ہے، ایمان کو جلا ملتا ہے، ایمان کو ترقی ملتی ہے۔ جہاں پر حضور علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی آئے، جہاں آپ کے تذکرے ہو، جہاں آپ کی محبت کی باتیں ہوں، یہ تو اللہ پاک نے انسان کو عزت دی۔ اس لیے عربی کا ایک شاعر کہتا ہے ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا کہہ رہا ہے شاعر؟ ما ان مدحت محمدا بمقالتی، فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ میں نے حضور کی تعریف اپنی باتوں سے کر دی، حضور کی تعریف اپنی باتوں سے کر دی۔ حقیقت یہ ہے وَلَكِن مَدَحْتُ مَقَالَتِي بِمُحَمَّدٍ، کہ میری باتیں جو ہیں ان کو عزت مل گئی حضور کے تذکرے سے۔ حضور کا نام آیا، حضور کی بات ہوئی تو اس کو عزت مل گئی۔ تو کمال یہ ہے کہ اللہ پاک اپنے ان بندوں کو، اس امت کو یہ عزت دے دے، یہ موقع دے دے کہ ہمارا وقت، ہماری زبان حضور علیہ السلام کے تذکروں میں، آپ کے اوپر درود شریف بھیجنے میں، آپ کی سنتوں کے بیان کرنے میں، آپ کی رفعتوں کو بیان کرنے میں، آپ کی بلندیوں کو بیان کرنے میں، آپ کی قربانیوں کو بیان کرنے کے اندر گزر جائے۔ تو اس کے لیے بنیاد یہ ہے کہ میری اور آپ کی زندگی وہ اپنی خواہش کے مطابق نہ ہو، حضور کے طریقے کے مطابق آ جائے۔ اس لیے آج سے نیت کرے، عزم کرے، ارادہ کرے کہ ہر عمل میں حضور کی سنت کو تلاش کر کے اس کو سیکھیں گے اور اس پہ عمل کریں گے۔ کون کون عمل کرے گا انشاءاللہ؟ سب کریں گے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے، پوری زندگی اتباع سنت میں گزارنے کی توفیق اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ اب حسب ترتیب ختمات مبارکہ اور پھر ذکر جہری اور مراقبہ ہوگا۔ انشاءاللہ ابھی مشائخ کے ختمات شریفہ پڑھے جائیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ کچھ دیر کے لیے ذکر و مراقبہ ہوگا، پھر انشاءاللہ دعا ہوگی۔ جن ساتھیوں کے پاس پرچے ہیں ختم خواجگان کے یا کارڈ ہیں تو وہ اپنے سامنے رکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين،
تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربک فارغب۔ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 7 مرتبہ پڑھے۔ اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات۔ 7 مرتبہ پڑھے۔ اللہم یا کافی المہمات، اللہم یا کافی المہمات، یا کافی المہمات۔ 7 مرتبہ پڑھے۔ اللہم یا دافع البلیات، اللہم یا دافع البلیات، اللہم یا دافع۔ 7 مرتبہ پڑھے۔ اللہم یا شافی الامراض، اللہم یا شافی الامراض۔ 7 مرتبہ پڑھے۔ اللہم یا رفیع الدرجات، اللہم یا رفیع الدرجات۔ 7 مرتبہ پڑھے۔ اللہم یا مجیب الدعوات، اللہم یا مجیب الدعوات۔ 7 مرتبہ پڑھے۔ اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم یا ارحم الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ پڑھیں۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی۔ 3 مرتبہ پڑھیں۔ یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ 3 مرتبہ پڑھے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل تین مرتبہ پڑھے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی اللہم بارک علی محمد وعلی آل. تین مرتبہ پڑھے یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی. تین مرتبہ پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. تین مرتبہ پڑھے اللہ ولی الذین آمنوا اللہ ولی الذین آمنوا. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم. تین مرتبہ پڑھے واللہ ولی المؤمنین واللہ ولی المؤمنین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم حمید مجید. تین مرتبہ پڑھے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. تین مرتبہ پڑھے یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل. تین مرتبہ پڑھے واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الكافرین واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الكافرین. ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ جتنے ختمات شریفہ پڑھے گئے ہیں ان کا ایصال ثواب ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کو آپ کی قبر اطہر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کے واسطے سے تمام امت مسلمہ کو خصوصاً صحابہ اکرام خلفائے راشدین تابعین تبع تابعین اس امت کے محدثین مفسرین فقہاء ائمہ مجتہدین ائمہ اربعہ و سلاسل اربعہ سلسلہ نقشبندیہ قادریہ چشتیہ سہروردیہ کے تمام مشائخ کو اپنے تمام اساتذہ کو اپنے تمام مشائخ کو اپنے تمام دوست احباب مسلمانوں کو اپنے والدین اعزاء و اقرباء کو خصوصاً اپنے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا ایصال ثواب کرتے ہیں.
اللہ پاک تمام حضرات کو کامل درجے میں اس کا ثواب نصیب فرمائے۔ اب کچھ دیر کے لیے ذکر و مراقبہ کریں گے، پہلے کچھ دیر کے لیے ذکر جہری کریں گے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ذکر خفی و مراقبہ ہوگا۔ ذکر جہری سے متعلق یہ بات سن لیں کہ یہاں پر جہر سے مراد جہر معتدل ہے، اعتدال کے ساتھ، اتنی آواز ہو کہ اپنے کانوں تک آ سکے اور اپنے کان سن سکے، جہر معتدل اسے کہتے ہیں۔ تو بہت زیادہ شور و شرابہ نہ ہو، اونچی آواز، یا بالکل ایسا نہ ہو کہ بالکل سر ہو، آواز بھی نہ آئے، درمیانی آواز ہو۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ 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 اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کچھ دیر کے لیے ذکر خفی کریں گے، تمام ساتھی اپنے دل کی طرف متوجہ ہو جائے، اپنی آنکھوں کو بند کر لے، زبان کو تالو سے لگا لے، اپنے سر کو جھکا دے، اپنے دل کی طرف متوجہ ہو جائے، تمام خیالات سے یکسو ہو جائے اور اپنے دل میں خیال کرے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، برکات اتر رہے ہیں، میرے دل میں سما رہے ہیں اور میرے دل سے گناہوں کا ظلم، ظلمات، میل کچیل دور ہو رہا ہے اور میرے دل کی ہر دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔ اپنے مالک سے اٹھ کر کے فریاد کر، اپنے مالک
سے اٹھ کر کے فریاد کر، دل کو سجدے میں رو رو کے آباد کر، اپنے مالک سے اٹھ کر کے فریاد کر، دل کو سجدے میں رو رو کے آباد کر، روح کو نور تقویٰ سے تو شاد کر، نفس دشمن ہے دشمن کو ناشاد کر، روح کو نور تقویٰ سے تو شاد کر، نفس دشمن ہے دشمن کو ناشاد کر، دل کو نور خدا سے تو آباد کر، اور گناہوں کی خواہش کو برباد کر، دل کو نور خدا سے تو آباد کر، اور گناہوں کی خواہش کو برباد کر، اپنے مالک سے اٹھ کر کے فریاد کر، دل کو سجدے میں رو رو کے آباد کر، حمد سے اس زباں کو تو حماد کر، سر کو چوکھٹ پہ ان کی تو سجاد کر، حمد سے اس زباں کو تو حماد کر، سر کو چوکھٹ پہ ان کی تو سجاد کر، قلب و جاں کو تو اس در پہ عباد کر، اور سکون دل و جاں کو قلاد کر، قلب و جاں کو تو اس در پہ عباد کر، اور سکون دل و جاں کو قلاد کر، اپنے مالک سے اٹھ کر کے فریاد کر، دل کو سجدے میں رو رو کے آباد کر، اپنی خوشیوں کو اختر تو برباد کر، اپنے رب کی خوشی سے دل آباد کر، اپنی خوشیوں کو اختر تو برباد کر، اپنے رب کی خوشی سے دل آباد کر، اپنی خوشیوں کو مظہر تو برباد کر، اپنے رب کی خوشی سے دل آباد کر، اپنی خوشیوں کو مظہر تو برباد کر، اپنے رب کی خوشی سے دل آباد کر، اپنے مالک سے اٹھ کر کے فریاد کر، دل کو سجدے میں رو رو کے آباد کر، اپنے مالک سے اٹھ کر کے فریاد
دل کو سجدے میں رو رو کے آباد کر۔ دعا فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جتنی لغزشیں ہوئی ہیں، کوتاہیاں ہوئی ہیں، گناہ کیے ہیں، توبہ تائب ہوتے ہیں، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ اے اللہ جتنے پریشان حال ہے، جس قسم کی پریشانی میں مبتلا ہے، اے اللہ سب کی پریشانیوں کو ختم فرما دے۔ اے اللہ تمام دینی مدارس کی، مساجد کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، دعوت و تبلیغ کی، تمام دینی سلسلوں کی حفاظت فرما دے۔ ہر قسم کے شریر سے اور فتین سے اللہ حفاظت فرما دے۔ ہمارے علماء کی حفاظت فرما دے، ہمارے اساتذہ مشائخ بزرگوں کی، ہر ایک مسلمان مرد عورت بوڑھے بچے کی جان مال ایمان عزت آبرو کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ جتنے بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، جسمانی بیمار ہیں، روحانی بیمار ہیں، اے اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں، خصوصاً ہمارے والدین، اساتذہ کرام، مشائخ، دوست احباب، تمام مسلمان، اے اللہ سب کی مغفرت فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔